الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. وقال تعالى الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. وقال النبي عليه السلام لا تسبوا أصحابي أو كما قال النبي عليه السلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگوں، پوری کائنات کی امامت اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور کائنات میں نبیوں کے بعد کی جو امامت ہے وہ اللہ نے سیدنا صدیق اکبر کو عطا فرمائی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال کائنات میں ایسی ہے جیسے ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر میٹیریل استعمال ہوتا ہے اور اس کی پہلی اینٹ رکھی جاتی ہے۔ جب اینٹ رکھی جائے اس کو سنگ بنیاد کہا جاتا ہے، اور جو اینٹ رکھنے کے لیے آتا ہے اس کو سب سے بڑا بزرگ کہا جاتا ہے۔ اللہ نے دین میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمایا ہے، اور آپ علیہ السلام نے اس دین کو آگے منتقل فرمایا ہے۔ اس منتقل فرمانے کی سنگ بنیاد آپ نے سیدنا ابو بکر کی اینٹ کے ذریعے رکھی ہے، اور باقی تمام صحابہ کی اینٹیں اس کے بعد ہیں۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کے لیے ابو بکر صدیق پہلی اینٹ ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا پہلا زاویہ ہیں، پہلا اشارہ ہیں، پہلا عکس نبوت ہے، پہلا اللہ کا انتخاب ہے۔ لو کنت متخذا خلیلا، اگر میں کسی کو دلی دوست بناتا ابو بکر صدیق کو بناتا، اگر میں کسی کو دل سے محبت دیتا ابو بکر صدیق کو دیتا۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے۔ تھوڑے عرصے کی جو خلافت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، آپ نے پوری دنیا میں اپنے دین کی چمک، اپنے گھر کی چمک، اپنے بچیوں کی چمک، اپنے صاحبزادے کی چمک سے پوری دنیا کو معطر فرمایا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابو بکر صدیق کے ساتھ آپ کا تعلق بچپن سے ہے، جوانی میں بھی ہے، بڑھاپے کے اندر بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ابو بکر صدیق میرے نبی کا ہر طرف سے خیال رکھتے تھے، وہاں میرے آقا نبی پاک علیہ السلام سیدنا ابو بکر صدیق اور ان کے گھرانے کا مکمل طور پہ خیال ہر طرف سے رکھتے تھے۔ اگر صدیق اکبر نبوت کے محافظ ہیں تو میرے نبی علیہ السلام صدیق کی صدیقیت کے محافظ ہیں۔ جس وقت غار ثور میں اللہ کے رسول آرام فرما رہے تھے، علماء لکھتے ہیں یہ 3 دن کا قصہ ہے۔ اس 3 دن میں اگر آپ تصور کریں تو سیدنا صدیق اکبر بیدار بھی رہے ہیں، آپ نے آرام بھی فرمایا ہے۔ جب آپ بیدار رہے آپ نے رسول اللہ کی حفاظت فرمائی، جب سیدنا صدیق اکبر نے آرام کیا ہے تو میرے نبی نے ابو بکر صدیق کی حفاظت فرمائی۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تینوں دن ابو بکر صدیق آرام نہ کریں اور حضور آرام کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی رات کو عبادت کے لیے مختص فرماتے تھے۔ جب آپ بیدار ہوئے تو یقیناً آپ نے ابو بکر صدیق سے کہا ہوگا اب تم آرام کرو، میں تمہاری گود میں تھا، اب تم میری گود میں آرام کرو۔ پہلے دشمن کو تو دیکھ رہا تھا، اب دشمن کو میں دیکھوں گا۔ پہلے تو میرا تحفظ کر رہا تھا، اب میں تیرا تحفظ کروں گا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بری کہانیاں ہیں جو ابو بکر صدیق کے ساتھ خاص ہیں۔
نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو لینے والا ابو بکر صدیق ہے، پوری دنیا میں دین کو پہنچا کر صحابہ کو بنانے والا اور اس نہج پہ چلانے والا ابو بکر صدیق ہے۔ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے جو صداقت صحابہ میں منتقل ہوئی، صحابہ اس پہ چلتے گئے، کرتے گئے، بڑھتے گئے، آگے نکلتے گئے۔ اللہ نے صدیق اکبر کے بعد تمام صحابہ سمیت سب کا اعلان کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ گویا کہا جائے کہ میرے نبی صدیق کے استاد ہیں اور صدیق اکبر تمام صحابہ کے استاد ہیں، اور تمام صحابہ کو جو دین سکھایا امانت کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ، فقاہت کے ساتھ، علم کے ساتھ، محبت کے ساتھ، انداز نبوت کے ساتھ، ترجمان نبی صدیق ہیں، ہم زبان نبی صدیق ہیں، ہم کلام رسول سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ زندگی کے کمالات دیکھتے جاؤ۔ اللہ نے ابو بکر صدیق کی نیکیوں کو جاری پانی کی طرح بیان کیا ہے۔ ينفقون اموالهم باللیل والنہار، دن کو بھی خدا کے راستے میں دے رہا ہے، رات کو بھی خدا کے راستے میں دے رہا ہے۔ ایک وقت آیا جب اماں عائشہ پہ بندوں نے تہمت لگائی، ان میں ایک آدمی اس کا نام مصطح ہے۔ سیدنا صدیق اکبر کو پتا چلا کہ میں اس کا ماہانہ خرچ دیتا ہوں اور اس نے میری بچی پہ تہمت لگائی، خرچ بند کر دیا۔ مگر قرآن اتر آیا وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ نہیں، کوئی اور ہوتا خرچ روک دیتا، اور ہوتا انتقام لے لیتا، اور ہوتا اظہار غصہ کر دیتا۔ صدیق تیرے نامہ اعمال، تیری فائلیں 24 گھنٹے کھلی ہیں، تیرے کرامن کاتبین ہر منٹ تیری نیکیاں لکھتے ہیں، ہر سیکنڈ تیری نیکیاں لکھتے ہیں۔ اگر تیری بیٹی سیدہ عائشہ پہ تہمت کے گروپ میں مصطح آ گیا ہے، اگر تو اس کے مقابلے میں انتقامی طور پر اپنے پیسے روک دیتا ہے، تیری فائل رک جائے گی، تیری نیکیاں رک جائیں گی، تیرے عمل رک جائیں گے، تیرے کھاتے کمزور ہو جائیں گے۔ رب یہ نہیں چاہتا کہ صدیق کی نیکی رک جائے، عمل رک جائے۔ رب یہ چاہتا ہے اللہ کے نبی بتاتے جائیں، صدیق کرتا جائے، آپ سناتے جائیں، صدیق سنتا جائے، آپ بتاتے جائیں، صدیق سنتا جائے، آپ حکم دیتے جائیں، صدیق پورا کرتا جائے، آپ اشارے دیتے رہیں، صدیق اس میں آگے آ جائے، آپ پر وحی اترے، آپ صدیق کو بتائیں، صدیق صحابہ کو بتائے، آپ پر جہاد اترے، آپ صدیق کو بتائیں، صدیق صحابہ کو بتائے، آپ کے لیے ہجرت کا حکم آ جائے، آپ صدیق کو بتائیں، صدیق صحابہ کو بتائے، آپ کے لیے غزوات کا حکم آ جائے، آپ صدیق کو بتائیں، صدیق صحابہ کو بتائیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق کا عمل رک جائے، نیکی رک جائے، فضل رک جائے، کلام رک جائے۔ اللہ کی قسم صدیق تیری شان نہیں ہے کہ تو اپنے بدلہ لینے کے لیے اپنا خرچ روک دے، یہ صدقہ روک دے، یہ ماہانہ خرچ روک دے۔ اللہ کی قسم اللہ اس بات کو پسند نہیں فرماتے۔ سیدنا صدیق اکبر چاہتے ہیں مصطح کا خرچہ بحال ہوتا ہے، گزشتہ جتنا خرچہ نہیں دیا وہ بھی سب ادا فرماتے ہیں۔ رب نے دنیا کو بتایا کہ صدیق کا عمل کبھی آج تک رکا نہیں۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر جنت میں ہے، ابو بکر جنت میں آرام کر رہا ہے، ابو بکر جنت کی گارنٹی کے ساتھ ہے، ابو بکر کی جنت میں کوئی شک نہیں ہے۔ آج بھی ابو بکر صدیق میرے نبی کے ساتھ آرام فرما رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آل محمد میں پہلا آدمی ابو بکر صدیق ہے۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد، اس کے اندر بھی آل سے مراد پہلا ابو بکر ہے،
इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाह के फरिश्ते भी, अल्लाह भी नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। ए ईमान वालो, कुरान में जितना आया है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इनमें पहला आदमी सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू या अय्युहन नबिय्यु हर्रिज़िल मुअमिनीना अलल क़िताल, ए नबी मोमिनीन को जिहाद की दावत दो। इस दावत में भी पहला शागिर्द आपका सैयदना अबू बकर सिद्दीक है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को, घर वालों को जहन्नुम से बचा दो। इसके मुखातब भी सहाबा के ईमान वाली सिफात। अबू बकर का तर्जुमा ये है, पहल करने वाला, पहले आने वाला, पहले बात को तस्लीम करने वाला। बचपन में भी अबू बकर सिद्दीक मेरे नबी के यार हैं, तिजारत में भी आपके दोस्त हैं, वार में भी आपके दोस्त हैं, मेराज में भी आपके दोस्त हैं, रौज़तुर रसूल में भी आपके दोस्त हैं। मेरे नबी अलैहिस्सलाम की हर अदा को, हर सिफत को, हर जात को अव्वल से आखिर तक अगर कोई हुलिया देकर गया है, नक्शा देकर गया है, सिफात को बताकर गया है, जात को बताकर गया है, तो वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अबू बकर तेरी ख्वाहिश क्या है? या रसूल अल्लाह, चेहरा आपका हो, दीदार मैं करूं, बेटी मेरी हो, निकाह आप करें, पैसा मेरा हो, खर्च आप करें। आपने अपना वकील नबी को बनाया, कफील नबी को बनाया, जामिन नबी को बनाया, गारंटी वाला रसूल को बनाया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के साथ बड़ी मुशाबहत है सैयदना अबू बकर सिद्दीक की। फर्क ये है, आप नबी हैं और सिद्दीक सहाबी हैं, मगर सहाबा की बाप की जगह हैं, इमाम की जगह हैं। हमारा अकीदा है सबसे बड़ी जन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो नसीब होगी वो सैयदना अबू बकर सिद्दीक को अता की जाएगी। हमारा अकीदा है मेरे नबी के बाद सबसे बड़ा दर्जा सिर्फ और सिर्फ एक नंबर पर सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है। हमारा अकीदा है कि मेरे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद ताज इमामत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हाथों में है। हमारा अकीदा है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक बगैर किसी इख्तिलाफ के, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी लड़ाई के सहाबा के मुत्तफिका खलीफा हैं और आपकी खिलाफत नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में दिखाई। जब आपने फरमाया सारी खिड़कियां बंद हो जाएं, अबू बकर की खिड़की बंद ना हो। जब आपने फरमाया अबू बकर से कह दो वो नमाज पढ़ाए। जब आपने फरमाया अबू बकर से कह दो मेरी जगह पर नियाबत करे। हजरत आयशा ने कहा या रसूल अल्लाह वो ज़ईफुल क़ल्ब है, वो नहीं खड़े होंगे आपकी जगह, किसी बहादुर को लाएं। फरमाया अबू बकर से बड़ा इस वक्त कोई नहीं है मेरे बाद, जाओ उसको कह दो। कई दिन तक सैयदना सिद्दीक अकबर ने नमाज पढ़ाई और मेरे नबी खिड़की के पर्दे हटाते और अबू बकर सिद्दीक की इमामत का निजारा करते, सहाबा की जमात का निजारा करते, मस्जिद नबवी की सफ़ों का निजारा करते। फिर आप खिड़की बंद कर देते, कहते अल्लाह मैं अपने मकसद में कामयाब हो गया। फिर आप खिड़की खोलते, अबू बकर सिद्दीक की इमामत हो रही होती, सहाबा की इक्तिदा हो जाती। फिर मेरे नबी फरमाते अल्लाह में कामयाब हो गया। बार बार आप ये देखते, एक दफा देखते देखते इस मंजर के इश्तियाक में दो सहाबा के कंधों पे हाथ रखते हुए मेरे नबी मस्जिद में तशरीफ लाए। किसी को पता नहीं मगर आपकी खुशबू नबूवत सिद्दीक अकबर ने नमाज में महसूस फरमा ली कि पीछे से आका अलैहिस्सलाम आ रहे हैं और सिद्दीक खुद पीछे आते हैं। मेरे नबी आगे जाते
हैं, हजूर करीम अलैहिमुस्सलाम वहाँ पे बैठ कर इमामत करवाते हैं। बाकी सहाबा 2 रकते नमाज की जो रह गई वो खड़े होकर अदा फरमाते हैं। नमाज के अंदर भी महसूसात नबूवत को सैयदना सिद्दीक अकबर ने लिया और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जमात में शरीक हुए। इस सिद्दीक की सदाकत पर और दयानत पर, अमानत पर, फिर इसके घर की तरफ गौर करो। हम तो ये कहते हैं कि सिद्दीक को रब ने अगर अस्मा अता फरमाई थी, वो भी मेरे नबी की खिदमत अक़दस में हाजिर होने के लिए। अगर सैयदना सिद्दीक को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अम्मा आयशा दी गई हैं, वो भी रसूलुल्लाह की जिंदगी के साथ आपका साथ निभाने वाली हैं। अगर आपके बेटे आपको अता किए गए हैं तो वो भी मेरे नबी अलैहिस्सलाम की खिदमत अक़दस के लिए किए गए हैं। सिद्दीक का घराना खादिम रसूल है, बेटी खादिम रसूल है, दूसरी बेटी खादिम रसूल है, बेटा खादिम रसूल है, सिद्दीक खादिम रसूल है। दौलत सिद्दीक निछावर है नबी अलैहिस्सलाम पर, इरादा सिद्दीक निछावर है रसूलुल्लाह की ज़ात पे, इश्क़ सिद्दीक निछावर है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। हमा वक़्त 24 घंटे जहाँ से ताल्लुक जुड़ते हैं, जहाँ से हवाएं चलती हैं, जहाँ से रहमतें बांटी जाती हैं, फरिश्ते जिस पर सलाम भेजते हैं, जिसका तज़किरा आसमानों पे होता है, जिनका तज़किरा तौरात में है, जिनका तज़किरा इंजील में है, जिनका तज़किरा ज़बूर में है, जिनका तज़किरा कुरान में है, जिनका जिक्र अल्लाह की ज़ात की तरफ से हमा वक़्त चलता है, चलता रहेगा, क़यामत तक भी चलता रहेगा। इज़ हुमा फिल गार इज़ यक़ूल लिसाहिबिही, अल्लाह ने वो नक्शा खींचा है, वीडियो खींची है। देखो इन 2 आदमियों को, एक का नाम मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबी है अबू बकर सिद्दीक। ये दोनों गार के अंदर हैं। जब एक दूसरा अपने साथी से कहता है ला तहज़न, मत गम करना, इन्नल्लाह माना, अल्लाह हमारे साथ है। ये तज़किरा, ये नक्शा, रहन भी इकट्ठा, सहन भी इकट्ठा, चाल चलन भी इकट्ठी, बातें भी इकट्ठी, रिश्तेदारियां भी इकट्ठी, जिहाद भी इकट्ठे, सदकात भी इकट्ठे, चलना भी इकट्ठा, बातचीत, बार मिलना, हर जगह पे आना जाना, दिन को खबर, रात को खबर, हर नक्शे मोहम्मद का ख्याल, हर कदम मोहम्मद का ख्याल, हर लिबास रसूल का ख्याल, हर ज़ात रसूल का ख्याल। हमा वक़्त जिस सहाबी के जहन में, जिसके दिमाग में, जिसके घर में, जिसकी ज़ात में, जिसके तसव्वुर में, जिसके नफ्स में, जिसके बातिन में, जिसके ज़ाहिर में, जिसकी ज़ुबान पर, जिसकी आँख पर, जिसके कान पर, जिसके दिल पर फिक्र रसूल अगर गुजरती है, उन सब का इमाम इमाम उस सहाबा है, सैयदना सिद्दीक अकबर है। वो सारी दुनिया की बुनियादी ईंट है। अगर अबू बकर सिद्दीक को हटा दिया जाए, सारी इमारत डाउन हो जाती है, सारी इमारत गिर जाती है। अबू बकर सिद्दीक के नाम को दाएं बाएं कर दोगे, जुल्मत में डूबोगे, अंधेरों में डूबोगे। तुम्हें रसूलुल्लाह के नक्शे जिंदगी को बताने वाला अगर पहला इमाम दाएं बाएं हो जाता है, आगे मुतवातिर सिलसिले टूट जाते हैं, आगे मुतवातिर रिवायतें टूट जाती हैं, आगे मुतवातिर नक्शे टूट जाते हैं। हर नक्श को बताने वाला, हर दुनिया की जिंदगी को सिखाने वाला सैयदना सिद्दीक अकबर है। सिद्दीक है, सरापाए सच है, सरापाए बरकत है, सरापाए रहमत है, सरापाए जमाल है, सरापाए हुस्न है, सरापाए अक्स नबूवत है। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबा की जिंदगी ईमान वाले की रूह है। सहाबा की जिंदगी आपके ईमान की एंट्री है। सहाबा की जिंदगी आपके जन्नत में जाने का सर्टिफिकेट है। सहाबा की मोहब्बत मेयार रसूल है और सहाबा का इश्क, इनसे इत्तेफाक, इनसे इत्तेहाद, इनको मिठास के साथ लेना, कभी मुंह कड़वा ना हो सहाबी की बात कर कर, कभी तुम्हारे कान कड़वे ना हो सहाबी की बात सुनकर। जिसकी तारीफ हो जाए तुम भी उस तारीफ में हिस्सा लो, जिसकी तारीफ की जाए
تم بھی اس کی تعریف میں حصہ لو۔ ہمہ وقت کہو کہ صحابہ اچھے نہیں بلکہ سب سے اچھے ہیں، اونچے نہیں بلکہ نبیوں کے بعد سب سے اونچے ہیں، پیارے نہیں بلکہ نبیوں کے بعد سب سے پیارے ہیں۔ اللہ کا انتخاب نبی ہیں، نبیوں کا انتخاب صحابہ ہے۔ جب صحابہ نبیوں کا انتخاب بنتا ہے، نبیوں کی محبت کی وجہ سے اللہ کا انتخاب بھی صحابہ بنتا ہے۔ نبیوں کی جنت میں شک کوئی نہیں تو صحابہ کی جنت میں بھی کوئی شک نہیں۔ ایک آدمی کہنے لگا مجھے تسلی نہیں ہوتی کہ سارے صحابہ کو یقین سے میں جنتی کیسے کہوں۔ میں نے کہا میں پہاڑ میں جاؤں، تم بھی پہاڑ میں جاؤ، تمہاری تسلی کو کون پوچھتا ہے؟ میری تسلی کو کون پوچھتا ہے؟ دنیا کی رپورٹ کون پوچھتا ہے؟ دنیا کے مصنف کون پوچھتے ہیں؟ دنیا کے اسلامی اسکالر بنے ہوئے ٹی وی پر میڈیا پر آدھی داڑھی رکھی ہوئی پینٹ کوٹ پہنے ہوئے نبی علیہ السلام کے شاگرد رشید سیدنا ابو بکر صدیق کی خلافت پر جب بات کریں یا سیدنا امیر معاویہ کی بات کریں یا سیدنا عثمان غنی کی بات کریں یا سیدنا عمر بن خطاب کی بات کریں اور اس میں تبصرہ کریں، ٹی وی والے بٹھاتے ہیں، ایک حضرت عمر کا حمایتی ہے، دوسرا حضرت عمر کا مخالف ہے، دو مبصر ٹی وی پر ہیں، ایک حضرت عثمان کا حمایتی ہے، ایک ان کا مخالف ہے، دونوں مبصر ٹی وی پہ ہیں، ایک امیر معاویہ کا حمایتی ہے، دوسرا ان کا مخالف ہے، دونوں مبصر ٹی وی پر ہیں، ایک اماں عائشہ کی تعریف کر رہا ہے، دوسرا ان کی مذمت کر رہا ہے، دونوں مبصر ٹی وی پر ہیں، ایک حضرت عثمان کی تعریف کر رہا ہے، دوسرا مذمت کر رہا ہے، دونوں مبصر ٹی وی پر ہیں۔ میرے نزدیک ایسی مجلسوں پر اللہ کی لعنت پڑتی ہے، ایسے مبصروں پر اللہ کی لعنت کرتی ہے، ایسے چینلز کے اوپر اللہ کی لعنت کرتی ہے کہ جب تمہیں قرآن سرٹیفکیٹ دے رہا ہے اولئک هم الراشدون، اولئک هم الفائزون، اولئک هم الصادقون، اولئک هم المفلحون، اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ من ربهم، سب اس بات کو مانو۔ ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک صحابہ جنتی ہیں، سب اس بات کو مانو۔ ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک صحابہ سے اللہ راضی ہے، سب اس بات کو مانو۔ ابو بکر صدیق سے لے کے طفیل دوسی تک ایک صحابی بھی اس کی جنت میں ہمیں کوئی شک نہیں، سب اس بات کو تسلیم کرو کہ ابو بکر صدیق سے لے کے طفیل دوسی تک اس جھنڈے کے نیچے صرف جنت کی جماعت ہے، اس کے نیچے صرف جنت کا محلہ ہے، اس کے نیچے صرف جنت کی گلیاں ہیں، اس کے نیچے صرف جنت کے گھر ہیں، اس کے نیچے صرف جنت کے بینک ہیں، اس کے نیچے صرف جنت کی جماعت ہے، اس کے نیچے صرف اللہ کی منتخب جماعت ہے۔ اس جھنڈے میں غدار نہیں آ سکتے۔ عبداللہ بن ابی منافق آیا، قرآن نے علیحدہ کر دیا، کہیں دنیا آئی قرآن نے علیحدہ کر دی، کہیں منافق گھس کے قرآن نے علیحدہ کر دیے۔ جو بچ گئے وہ صحابہ تھے، جو سج گئے وہ صحابہ تھے، جو چمک گئے وہ صحابہ تھے۔ جو خدا کی قسم قرض لیتے ہیں، قرض والا کہتا ہے تیرا قرض اگر تجھے چاہیے تو محمد کا انکار کر دے، ورنہ پھر قیامت کے دن کا انتظار کر لے۔ قرض چھوٹا نہیں، لاکھوں درہم، لاکھوں درہم۔ صحابی کہتا ہے میرا قرضہ دو، تم نے دینا ہے۔ اس نے کہا دینا ہے، مگر شرط یہ ہے تو محمد کی رسالت کا انکار کر، اگر نہیں کرتا میں تیرا قرض نہیں دیتا، قیامت کے دن محمد سے لے لینا۔ صحابی ہلکی سی تھوک پھینکتا ہے، کہتا ہے تیری دولت، مال، تیرا تمام مسئلہ میری جوتی کے نوک کے برابر میں نہیں، میرا قرض تو کیا جان جائے، بیوی جائے، اور گئی بھی ہے، گئی بھی ہے۔ سمیہ کو دیکھو، عمار کو دیکھو، مصعب بن عمیر کو دیکھو، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھو، خالد بن ولید کے زخم گنو، حضرت زبیر کے 70 زخم گنو۔ یہ زخم گئے ہیں،
نبی کی ذات پر صفات پر گئے ہیں، جاؤ قرضہ نہیں لیتا، مگر اپنے نبی کی ذات پر صفات پر اگر کوئی کیچڑ اچھالے تو صحابی زندہ نہیں رہ سکتا، صحابی بیٹھ نہیں سکتا، صحابی برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر صحابی پہ کوئی کیچڑ اچھالتا ہے تو نبی ہے، رب بھی برداشت نہیں کرتا۔ یاد رکھنا، یہ کیا صحابہ تھے جو صفر پہ آئے تھے میرے نبی کے دور میں، پھر وہ کون سا عمر میرے نبی نے بنایا جس پر 22 قرآن کی آیتیں 22 مرتبہ اللہ نے ان کی شان میں اتار دی۔ یہ صحابی تو ایک نابینا آدمی تھا جس کا نام عبداللہ ابن ام مکتوم تھا، پھر میرے نبی نے کیسے تراش کر اس کو بنایا کہ جس کی شان میں سورت عبس اتر گئی، قرآن اتر گیا۔ یہ صحابی تو عثمان تھے، کیسا بنا دیا کہ رسول اللہ کہتے ہیں 200 بیٹیاں اگر نبی مجھے دیتا میں ساری عثمان کو دیتا جاتا۔ یہ صحابی تو علی ہیں، اس وقت گھر بھی اپنا نہیں تھا، مسجد کی محبت تھی۔ نبی علیہ السلام نے سب سے پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت علی کو دے دی، اور رسول اللہ کی یہ بیٹی خدا کی قسم علی کو آج، فاطمہ کو آج شیعہ لوگ ابو بکر صدیق کے مقابلے میں کھڑا کرتے ہیں۔ میں نے کہا کہ سوشل میڈیا پہ بیٹھنے والا مبصر اگر ابو بکر صدیق کو گرائے، علی کو اٹھائے، وہ بھی شیطان ہے، اگر اماں فاطمہ کو گرائے یا ان کو اٹھائے، صدیق اکبر کو گرائے، وہ بھی شیطان ہے۔ ادھر کا مبصر بھی ادھر کا مبصر بھی نمائندہ صحابہ ہے، ادھر کا مبصر بھی نمائندہ صحابہ ہے۔ میرا ایمان ہے کہ ابو بکر جنت میں بوڑھوں کے سردار ہیں، تو اس طرف میرا ایمان ہے کہ اماں فاطمہ جنت کی جوان عورتوں کے سردار۔ شیطان ہے یہ ٹی وی پر بیٹھے ہوئے، اور ان کا واویلا ان کی گلیوں میں سنو، عورتیں رو رہی، بہن کیوں روتی ہو؟ کہ اماں فاطمہ کو ابو بکر صدیق نے حصہ نہیں دیا تھا۔ جاہل لوگ ہو تم، کہاں لکھا ہوا ہے صدیق اکبر نے حصہ نہیں دیا؟ ابو بکر صدیق نے کہا کہ بیٹی تیرے ابا جی مجھے روک کر گئے ہیں کہ یہ حصہ کسی کو نہیں دینا، میں تجھے اس سے بھی زیادہ دینے کو تیار ہوں، مگر اپنی ذات کی طرف سے جو تمہارے ابا جی کی بات ہے، لا نورث ما ترکنا صدقۃ، جو ہم چھوڑیں گے وہ بیٹیوں کی وراثت میں نہیں جائے گا بلکہ صدقہ ہوتا ہے نبیوں کا مال۔ اما فاطمہ نے مانگا، نہیں دیا، غضب ہو گیا، ظلم ہو گیا، ستم ہو گیا۔ اب جو لوگ کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے وہ بھی ان کے آنسوں میں آنسو ڈالتے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتیں رو رہی ہوتی ہیں، آ کر ہم سے پوچھتی ہیں کہ جس بیٹی پہ نبی جان قربان کرتے ہیں اس بیٹی کو ابو بکر صدیق نے وراثت کیوں نہیں دی؟ پھر کیا ہوتا ہے؟ حضرت ابو بکر پہ گالیاں، سیدنا ابو بکر صدیق پہ نعوذ باللہ استہزائیہ جملے، اور ان کی جنتی ہونے میں شک، ان کی ذات میں شک، صفات میں شک۔ اللہ کی قسم ان چیزوں کو سمجھو علماء سے، یہ تمہیں سوشل میڈیا تباہ کر دے گا، یہ تمہیں برباد کر دے گا۔ فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، دو مسلمان صبح پکے ہوتے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کر ایک ابو بکر صدیق کا نمائندہ بن کر اما فاطمہ کے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ بھی جہنم میں چلا جاتا ہے۔ ایک سیدہ فاطمہ الزہرا کی حمایت کر کر سیدنا صدیق اکبر کے خلاف بکواس کرتا ہے، وہ بھی جنت میں چلا جاتا ہے، جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اپنی جنت اپنی جہنم خود ہم بنا رہے ہیں، خود ہم بنا رہے ہیں۔ اما فاطمہ جنت کی جوان عورتوں کی سردار ہیں، ابو بکر صدیق جنت کے بوڑھوں کے سردار ہیں۔ اما فاطمہ نے حصہ مانگا، میرے نبی کے صحابی نے حدیث سنا دی کہ فاطمہ، نبی نے کہا تھا کہ میری تمام دولت صدقے میں جائے گی، وراثت نہیں ہوگی،
پھر اس کے بعد مسئلہ حضرت عمر تک آیا، آپ نے یہی فرمایا۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، آپ نے یہی فرمایا۔ میں نے کہا یہ بتاؤ کہ حضرت علی کو خلافت ملی کہ نہیں ملی؟ کہ جی خلافت ملی۔ حضرت حسن بھی آئے کہ نہیں آئے؟ جی آئے۔ حضرت حسین بھی آئے کہ نہیں آئے؟ جی آئے۔ اب مجھے جواب دو، حضرت علی نے اما فاطمہ کا حصہ کاٹا تھا، لیا تھا؟ حضرت حسن نے لیا تھا؟ حسین نے لیا تھا؟ نہیں لیا، کسی نے نہیں لیا۔ اب تم چوکیدار بن رہے ہو اور ان کو آپس میں لڑا رہے ہو اور ان کی بات سے مباحثہ کر رہے ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق اپنی بیٹی سیدہ عائشہ سے کہنے لگے یہی وہ جگہ ہے جہاں میرے حبیب بیمار ہوئے تھے، حبیب کو بخار آیا، مجھے بھی بخار آ گیا، وہ تیری گود میں تھے، میں تیرے پاس ہوں، تیری موجودگی میں ان کی رخصتی ہوئی، تیری موجودگی میں آج تیرا ابا بھی اس مرض میں ہے۔ اے میری پیاری بیٹی، چند باتیں میری سن لینا۔ میرے جانے کے بعد سب سے بہترین آدمی جو میری نظر میں غسل دینے کے اعتبار سے مجھے پسند ہیں وہ سیدنا علی المرتضیٰ ہیں۔ انہوں نے میرے آقا کو غسل دیا تھا، ان کو کہنا انہی ہاتھوں سے آج ابو بکر صدیق کو غسل دینا اور دنیا کو یہ بتا دینا کہ ابو بکر صدیق کی جو بیوی تھی انہوں نے اما فاطمہ کا غسل دیا تھا، آج ابو بکر صدیق کو جو غسل دیا جا رہا ہے وہ فاطمہ کے میاں سیدنا علی المرتضیٰ دے رہے ہیں۔ کوئی شک نہیں کہ سیدنا ابو بکر صدیق کا غسل مبارک سیدنا علی المرتضیٰ نے دیا تھا۔ پھر حضرت علی کہتے ہیں نبی کو بھی میں نے غسل دیا اور نبی کی آنکھوں میں ہلکا سا پانی جمع ہو گیا، میں اس کو صاف کرنے لگا۔ پھر میں نے کہا نہیں، صاف نہیں کرتا، میں اپنے ہونٹوں سے چوس لیتا ہوں۔ تو میں نے نبی کی آنکھوں پہ لگا ہوا پانی چوس لیا۔ اس کے بعد اللہ نے میرے علم کے میدان میں مجھے بڑی وسعتیں عطا فرمائی۔ حضرت علی مجھے غسل دے دیں، پھر میرے پرانے کپڑے، ٹانکے لگے ہوئے کپڑے، مجھے ان میں کفن دے دینا، نئے کفن مت لے کے آنا، وہ ضرورت مند کے کام آ جائیں گے۔ پھر جب میری وفات ہو جائے مجھے مدینہ کی گلیوں سے لا کے نبی پاک کے روضہ کے سامنے رکھ دینا اور تم نے کچھ بھی نہیں کرنا، وہاں پہ بیٹھ جانا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق کا نماز جنازہ ہو گیا، میت مبارک آئی، مدینہ کی گلتیوں سے ہوتی ہوئی نبی کے روضہ کے سامنے آ گئی۔ پھر کہا گیا کہ یہ ابو بکر صدیق ہیں، اللہ کے رسول آپ سے اجازت مانگتے ہیں، آپ چاہیں تو بلا لیں۔ آپ نے کہا تھا اے عائشہ اگر آواز نہ آئے تو مجھے بقی قبرستان میں دفن کر دینا۔ جاہل طبقہ، سوشل میڈیا کا زہر، ابو بکر صدیق کو مٹانے اور گرانے والوں، سیدنا ابو بکر صدیق کو تم نے صحابہ کے کھاتے سے نکالا ہے، کتابوں میں ان کو مسلمان تک نہیں لکھا گیا۔ اگر یہ نہیں ہے تو تمہارے پلے کیا ہے؟ صدیق نہیں ہے تو تفسیر کہاں سے لاؤ گے؟ صدیق نہیں ہے تو وحی کی تفسیر کہاں سے لاؤ گے؟ صدیق نہیں ہے تو ہجرت کا واقعہ کہاں سے لاؤ گے؟ صدیق نہیں ہے تو مدینہ کیسے پہنچو گے؟ صدیق نہیں تو قبا کس نے بنائی؟ صدیق نہیں تو مسجد نبی کے پیسے کس نے دیے؟ صدیق نہیں تو مسجد نبی کے ساتھ گھر کس نے بنائے؟ اگر صدیق نہیں ہے تو جہاد کے پیسے کون دیتا تھا؟ اگر صدیق نہیں تھا تو اللہ کی قسم میرے نبی علیہ السلام کے گھر کا خادم کون تھا؟ اما عائشہ پھر کہاں سے آ گئی؟ اما اسما کہاں سے آ گئی؟ عبد الرحمن کہاں سے آ گئے؟ عامر بن فہیرہ کہاں سے آگے؟ اور یہ صدیق تو ذخیرہ ہے، یہی تمہارا مرکز ہے، اس کے بغیر دین دیوالیہ ہے۔ صدیق کے نام کے بغیر دین دیوالیہ ہو جاتا ہے، دین مٹ جاتا ہے۔
دین کا چراغ بجھ جاتا ہے، دین کا رہبر مٹ جاتا ہے، دین کا معلم مٹ جاتا ہے، دین کا فقیہ مٹ جاتا ہے، دین کا سارا علم یہاں رہ جاتا ہے۔ اس لیے سوشل میڈیا کی زینت مت بنو۔ اگر کوئی صحابی کو گرا رہا ہے، دوسرے کو بچھاڑ رہا ہے، سمجھ جاؤ کہ یہ دونوں شیطان ہیں، دونوں شیطان ہیں۔ نہ کسی کو گراؤ، نہ کسی کو بچھاڑو، یہ تمہارا ذمہ نہیں، تم اس کے چوکیدار نہیں، تم اس کے ذمہ دار نہیں۔ ان کی سند قرآن ہے، ان کا سرٹیفکیٹ قرآن ہے، ان کا حلیہ قرآن ہے، ان کی مشقیں قرآن ہے۔ جس سند میں صحابہ کی جنت کی گارنٹی ہے، قیامت آنے سے پہلے اللہ اس سند کو اٹھا کے لوح محفوظ میں لے کے جائے گا، پھر میرا اللہ آسمان کو توڑے گا۔ جس سند میں صحابہ کی ضمانت جنت ہے، اللہ قیامت سے پہلے اس کو اٹھا کے لوح محفوظ میں پہنچائے گا، پھر دنیا پہ قیامت اترے گی۔ جس سند میں صحابہ کی سند ہے، صحابہ کا سرٹیفکیٹ ہے، اس کی تلاوت نبی کر گئے ہیں، رسول کر گئے ہیں، حافظ کرتے ہیں، قاری کرتے ہیں، عالم کرتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، کرتے رہیں گے، پڑھتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، سناتے رہیں گے، مگر ان بدبختوں کے لیے، سوشل میڈیا کے زہریلی مادوں کے لیے میرا رب اس وقت بھی کافی ہو جائے گا جب ساری امتیں ہلاکت کے بعد اٹھیں گی اور جنت میں جو پہنچے گا میرا اللہ اس وقت اس صحابی کی سند کو قرآن میں پڑھ کے پوری جنت میں سنائے گا، پوری جنت میں سنائے گا۔ رب سنائے گا۔ یہ قرآن نہیں مٹتا تو صحابہ کے نام نہیں مٹتے، قرآن نہیں مٹے گا تو شان نہیں مٹے گی، قرآن نہیں مٹے گا تو بیعت رضوان نہیں مٹے گی، قرآن نہیں مٹے گا تو جہاد نہیں مٹے گا، قرآن نہیں مٹے گا تو حفظ نہیں مٹے گا، قرآن نہیں مٹے گا تو مدارس نہیں مٹتے، قرآن نہیں مٹتا تو مساجد نہیں مٹتے۔ یاد رکھنا، مسجدوں پہ نہیں آنی قیامت، مدرسوں پہ نہیں آنی قیامت، اللہ ان کو اٹھا لیں گے۔ یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ رکھ دینا، پوچھنا یا رسول اللہ ابو بکر آیا ہے، آپ اجازت دیتے ہیں؟ اگر آواز آ جائے تو عمل کر لینا، آواز نہ آئے تو مجھے وہاں سے جنت البقیع میں لے جانا، اور آواز نہ آئے مجھے وہاں لے جانا۔ صحابہ بیٹھ گئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی وفات، میت مبارک، حضرت علی سرحانے پہ، صحابہ سرحانے پہ، عمر موجود، عثمان موجود، عشرہ مبشرہ موجود، جمع غفیر موجود، پہلا طالب علم، پہلا شاگرد، پہلا صحابی، پہلا عاشق، پہلا محبت والا، جس پر پہلے سلام آئیں، جس پر آخر میں سلام آئیں، جس کے بستر پہ سلام آئیں، جس کی بیٹی پہ سلام آئے، جس کے صدقے پہ سلام آئے، جس کے جہاد پہ سلام آئے، جس کی مسجد نبی پہ سلام آئے، مسجد قباء پہ سلام آئے، غار ثور پہ سلام آئے، ہجرت کے سفر پہ سلام آئے، خدمت دین پہ سلام آئے، خدمت نبوت پہ سلام آئے۔ جشن ملائکہ ہے، صدیق کی صداقت ملائکہ کا جشن ہے، صدیق اکبر کا جملہ ملائکہ کا جشن ہے۔ ان کے ہنسنے پر ملائکہ مسکرا جاتے تھے، ان کی سختیوں پہ ملائکہ غصے میں آ جاتے تھے، ان کی نرمیوں میں رب نرم ہو جاتے تھے، ان کی سختیوں میں رب بھی سخت ہو جاتے تھے۔ یہ ہے مداح رسول اور اللہ ہے مداح صحابہ۔ اللہ کی قسم اس سند پر جب کہا گیا یا رسول اللہ آپ اجازت دیتے ہیں، دروازہ خود کھلا، تالا خود کھلا، صحابہ کے گرتے ہوئے آنسو، پورے نبی کا عکس نبوت جس کے چہرے پہ پڑا ہوا ہے، آج وہ چہرہ رخصت ہو رہا ہے۔ دروازہ کھل گیا، تالا کھل گیا، آوازیں آ گئی، فرشتے اتر پڑے، اوصل الحبیبہ الی الحبیبی، حبیب کو حبیب سے ملا دو، فإن الحبیبہ مشتاق لحبیبک، اس لیے کہ ایک حبیب
दूसरे का मुश्ताक है। वो तो अबू बकर सिद्दीक के मुंतजिर थे, वो तो इंतजार कर रहे थे, वो तो अकेले थे, वो तो अपने रोजा में अकेले नमाज पढ़ते थे। अब अबू बकर सिद्दीक भी आ गए, अब उनका मुक्तदी भी आ गया है, अब सब कुछ इकट्ठा हो गया है। औसरुल हबीबा इल हबीबी, हबीब को हबीब से मिलाओ। अगर यूं कहा जाए कि नबी ने इंसानियत में सबसे बड़ी मोहब्बत अबू बकर सिद्दीक से की है और सिद्दीक ने इंसानियत में सबसे बड़ी मोहब्बत मेरे आका से की है, अगर यूं कहा जाए कि मोहब्बत सहाबा की झलक अबू बकर सिद्दीक से फैलाई गई है और मोहब्बत नबूवत की झलक मेरे नबी से अबू बकर सिद्दीक ने फैलाई है, इसमें किसी किस्म का मुबालगा आराई नहीं है। आज हजरत अली का गुस्ल, हजरत अली की नुमाइंदगी, हजरत अली की क़यादत, हजरत अली की सयादत, आपका साथ और यहाँ पे तदफीन और साथ शिरकत और बेहतरीन इंसान को दुनिया से रुखसत करते हुए सारी दुनिया को बताया गया है कि रसूलुल्लाह ने अबू बकर सिद्दीक को खुद अपने रोजा में बुलाया है, बुलाया है। आज तो तुम गलियों में बुलाते हो, आ जाइए या रसूल अल्लाह, आ जाइए या रसूल अल्लाह। इतने हम गुस्ताख हैं, इससे हम गुस्ताख हैं। बहरहाल आप सहाबा की शान पे कभी समझौता मत कीजिएगा और सहाबा को खूबसूरत अंदाज में खराज अकीदत पेश कीजिएगा और हर वक्त अपने मुंह से ये कहा करो कि सहाबा सच हैं, बरहक हैं, अव्वल से आखिर तक कामयाब हैं, आला हैं, औला हैं, अफजल हैं, महबूब खबीब भी हैं, महबूब खुदा भी हैं, महबूब जन्नत भी हैं, महबूब समा भी हैं, महबूब अर्ज भी हैं। और ये लोग जो मेरे नबी के सहाबा के दरारें डाल रहे हैं, इंतशार पैदा कर रहे हैं और मगरमच्छ के आंसू बहा रहे हैं, इनको चाहिए कि अभी तुमने मरना है, कब्र में जाने से पहले पहले कम से कम सहाबा का दामन थाम लो। इसके बगैर तुम्हें कोई जमात, ये डंके मंके पीर जो तुम्हें हाथों पे हाथ रखवा के कहते हैं ना आओ जन्नत में ले जाएं, अगर ऐसा पीर तुम्हें चाहिए तो वो अबू बकर सिद्दीक है। इनके हाथ पे कोई नहीं हाथ रखता, उल्टे पुल्टे इन पे हाथ रखते। तो सहाबा की शान में गुस्ताखी वाला सोशल मीडिया अपनी खैर मनाए, अल्लाह के अजाब तुम्हारे ऊपर आ जाएंगे। ये मुल्क जलजलों, आंधियों, तूफानों से तबाह हो गया है, करप्शन बददियानती से तबाह हो गया है। अब दिवालिये की आवाज क्यों लग रही है? ये दिवालिया नहीं हो सकता, इसलिए कि इसके अंदर शान सहाबा पर जिंदा रहने वाली जमात मौजूद है, काम करने वाली जमात मौजूद है। और ये इसलिए भी तबाह नहीं हो सकता, इसमें अस्हाब रसूल के नाम पर शहादतें लेने वाले कब्रों में सोए पड़े हैं। और ये इसलिए भी नाकाम नहीं हो सकता कि आज भी इंशाअल्लाह मेरे समेत हर जवान ये कहता है हमें सहाबी और नबी की मोहब्बत में जिंदगी मिले और इनकी मोहब्बत में हमें जान मिले। और शहादत अगर हमें मिले तो डाकू की गोली से ना मिले, अगर हमें शहादत मिले तो सहाबा की तारीफात करते हुए मिले, हबीब की तारीफात करते हुए मिले। गंदे मुंह से अगर बातें अच्छी निकल जाएं, गंदी जुबान से अगर नाम मोहम्मद निकल जाए, अल्लाह के यहाँ अर्शों से भी ऊंचा मकाम अल्लाह इंसानियत के नाम को भी अता कर देते हैं। ये मेरे अल्लाह की शान है। अल्लाह 22 जमादी उस्सानी सैयदना सिद्दीक अकबर का यौम वफात, इस दिन हमारे अकाबिर कहा करते हैं कि तुम छुट्टी करो, तातील करो, ताकि हमारा बच्चा कल पूछे कि अम्मा ये तातील किसकी है, तो उनको हम बताएं कि बेटा ये है सैयदना सिद्दीक अकबर। फिर आपकी औलाद सवाल करेगी। आज अगर अल्लामा इकबाल डे पे, कायदे आजम डे पे हमारे बच्चे को पूछो ना आज क्या है, अल्लामा इकबाल डे, आज क्या है, कायदे आजम डे, उनको ये हिस्ट्री का पता है। आज हुकूमत अगर यहाँ पर ये छुट्टी कर सकती है जी, तो ईरान में छुट्टी किस पे होती है? जब हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को मारने वाला आपकी जो शहादत मिली अबू लुअलु मजूसी फिरोज, उसको बाबा शुजा कहा जाता है। जैसे आजकल कायदे आजम हमारे नोट पे हैं तो इस तरह वो भी वहाँ पे उनके उस दिन पर बहादुरी का तमगा उसको दिया जाता है और पूरी दुनिया उसको जानती है कि बाबा शुजा कौन है, जिसने हजरत उमर को शहीद किया था। अल्लाह हमें सब को सिरात मुस्तकीम की तौफीक अता फरमाए।